أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما كانوا يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. صدق اللہ العظیم. سورہ الجافیہ آیت نمبر 21 اور 22 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ جو برے اعمال کر رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ ہم انہیں ان لوگوں کی مانند کر دیں جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے. ان کا انجام یکساں نہیں ہو سکتا. جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے رہے، بتوں کی پرستش کرتے رہے، انسانوں کے بنائے ہوئے مجسموں کی، قبر میں دفن کے ہوئے نیک انسانوں کی، انبیاء کی، صلحاء کی، شہداء کی، یا اپنی خواہشات کے پیرو بن کر رہے، اور جو لوگ اللہ کی بندگی کرتے رہے، اللہ کی پرستش کرتے رہے، اللہ کی غلامی کرتے رہے، اللہ کی اطاعت کرتے رہے، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتے رہے، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے میدان عمل میں رہے، کیا یہ دو قسم کے انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہو سکتے. ساء ما یحکمون، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. یہ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں کہ آسمان و زمین کا تخلیق کرنا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ اللہ اس زمین پر جو ہے انصاف کرنا چاہتا ہے. اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر کے انسان کو بتانا چاہتا ہے کہ جو اللہ آسمان و زمین کو پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ چھوٹے سے 6 فٹ کے انسان کو اس دنیا سے ختم کر کے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس سے اس کی زندگی کا حساب نہیں لے سکتا؟ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر نفس کو جزا دی جائے جو کچھ اس نے کیا ہے. اعمال صالحہ کے ہیں انہیں جنت کے باغوں میں داخل کر دیا جائے، اور اگر اعمال سیئہ کے ہیں، سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، اللہ کے دین کو پامال کیا ہے، اسے اس کی سزا دی جائے. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ ہر شخص کو جزا دی جائے جو اس نے کیا ہے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ سے دعا کر ہمیں اپنا اطاعت گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکش اور باغی بندہ بننے سے اپنی پناہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.